اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ رزق کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں سے نوکری چھوٹ جائے یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ختم ہو گئی، دنیا شاید اس کمپنی تک تھی، اب اس کمپنی کے بعد آگے کوئی اور کمپنی میں جاب نہیں ملے گی۔ بعض لوگوں کے اندر ایسی عادت ہو، بہت ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنا یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس لے رکھا ہے۔ اگر بندوں کے پاس رزق کی ذمہ داری ہوتی نا تو خدا کی قسم اپنے ہی گھر کے اندر لوگ کسی کو رزق نہیں دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے روح پھونکنے کے لیے۔ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی جاتی، اس بچے میں جان نہیں ڈالی جاتی، مگر 4 باتیں لکھ دی جاتی۔ نمبر 1، سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور رزق کتنا ہوگا اور موت کب واقع ہوگی۔ 4 باتیں ہمارے اس باڈی میں روح پھونکے جانے سے پہلے لکھ دی گئیں۔ اب جتنا رزق لکھا ہوا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ یہ اس نے ایک نظام بنایا ہوا، اس نظام کے تحت ملے گا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اس بچے کو رزق مل رہا ہوتا ہے، اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا۔ پھر وہ کون سی ذات ہے کہ جو انسان کے بچے کو سکھاتا ہے کہ کیسے رزق حاصل کرنا ہے، اور چڑیا کے بچے کو سکھاتا ہے کیسے رزق حاصل کرنا ہے، اور سمندر کی مچھلی کے بچے کو سکھاتا ہے کہ کیسے رزق حاصل کرنا ہے۔ یہ سب پروردگار عالم نے نظام بنایا ہوا ہے۔ لیکن تمام باتوں کے باوجود اس آیت کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مسلمان اپنا عقیدہ، انسان اپنا عقیدہ بنائے، مسلمان بالخصوص اپنا عقیدہ بنائے۔ سب سے کچے عقیدے کے لوگ مسلمان ہیں۔ قبر کے معاملے میں عقیدہ پوچھو، ڈھیلا پتیلا عقیدہ، ارے جب مریں گے مولانا صاحب جب کی جب دیکھی جائے گی، ایسے سکون سے بتاتے ہیں جیسے لگتا ہے پپا جی کا گھر ہے قبر ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے قبر۔ یہ قبر وہ قبر ہے کہ جس کا تذکرہ تم کے جنتی لوگ جنہیں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارتیں دی جا چکی ہیں، وہ جنتی لوگ قبر کا ذکر سن کر اس طرح دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ ان کا دھاڑے مار مار کے رونا دیکھ کر پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ جب یہ جنتی ہونے کا سن کر یقینی طور پہ جنتی ہونے کا عشرہ مبشرہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے عشرہ مبشرہ۔ اہل تشیع رافضی عشرہ مبشرہ کو نہیں مانتے، بلکہ اہل تشیع رافضی کا عقیدہ تو جو ان کے عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا آج دن ہے، جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی 4 بیٹیاں تھیں، اہل تشیع 4 بیٹیاں مانتے ہی نہیں ہیں، بولتے ایک ہی بیٹی ہے بس، باقی 3 کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔
تو ایتے عقل کے اندھے کہ جو ایسی کھلی ہوئی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دن میں دن دہاڑے سورج نظر آ رہا ہے وغیرہ سورج نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کیا عقیدہ اور کیا ایمان ہوگا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مزار پرانوار پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ رزق کی ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کوشش ضرور کریں، بھاگ دوڑ ضرور کریں، آپ جو کوشش کریں گے سعی کریں گے اس پر آپ کو ثواب ملے گا، رزق آپ کا بند نہیں ہوگا، رزق آپ کو ملے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ کا رزق کا ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم آپ کو رزق نہ دے، رزق ملے گا۔ ناجائز خواہشات، ایکسٹرا خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ہماری ایکسٹرا خواہشات ہوتی ہیں نا کہ ہر روز پیزا کھانے کو ملے، پیزا کھائیں، ہر روز جناب فلانی ہوٹل کا کھانا کھائیں، فلانی ڈش کھائیں، آج فلانی چیز کھائیں۔ آپ کو روٹی سالن دال روٹی پیاز روٹی آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ پروردگار عالم رات کو بھوکا نہیں سلائے گا، آپ کو بھوکا اٹھائے گا ضرور لیکن رات کو بھوکا سلائے گا نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں امام ترمذی کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے نا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ رزق ادھر ہے یا ادھر ہے، مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے، وہ اللہ کے بھروسے نکل جاتا ہے، پھر پروردگار عالم اس کو اس کے رزق تک لے کر جاتا ہے کہ تیرا رزق جو ہے مشرق میں نہیں مغرب میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جب وہ پروردگار جانوروں کو چرند پرند نباتات جماعتات ان سب کو رزق دے رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے، ہوا کی فضاؤں میں پنہائیوں میں ان پرندوں کو رزق دے رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو زمین کے اندر رزق دے رہا ہے، پہاڑ کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے، تو میں اور آپ تو اس کی اشرف المخلوقات ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج ہمارے سر پہ پہنایا ہوا ہے، ساری مخلوقات سے افضل ہمیں بنایا ہے، تو جب وہ غیر افضل مفضول مخلوق کو رزق دینا نہیں بھولتا تو افضل مخلوق کو رزق دینا کیوں بھول جائے؟ اور پھر وہ مخلوق کے جو صبح و شام اللہ اللہ پکار رہی ہے، وہ مخلوق جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جس کی خاطر راتوں کو اٹھ اٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار میری امت کمزور ہے، میری امت کمزور ہے، میری امت پر رحمت نازل فرما۔ ایتے رحمت والے نبی کے امتی کو اللہ تعالیٰ کیوں بھول جائے گا؟ اتنی جلدی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، زندگی شب و روز کا نام ہے، زندگی مد و جزر کا نام ہے۔ اس مد و جزر کے اندر اتنا زیادہ گم نہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف سنی ہے، سورہ یوسف ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں کہ سورہ یوسف کے مد و جزر کیا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محافظ ہے۔ اب یہ کفار مکہ کا ایک طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، تو پروردگار عالم تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے محبوب آپ دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے ستاتا ہے، دین کی راہ میں ہمارے آقا کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا گیا۔ یہ دین جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے، اس کے لیے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں، بڑی تکالیف برداشت کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے اصحاب نے بے پناہ صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس دین کو مٹا دے گا، خدا کی عزت کی قسم پروردگار اسے مٹا دے گا۔ یہ دین کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا، یہ چراغ کسی کے بجھانے سے نہیں بجھے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس دین اسلام کی شمع کو بجھا دیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے،
کہ چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی شکل میں آ جائے، چاہے مرزا کی شکل میں آ جائے، چاہے غامدی کی شکل میں آ جائے، چاہے ایتھیسٹ کی شکل میں آ جائے، چاہے لبرل کی شکل میں آ جائے، چاہے کسی بھی شکل میں وہ ہو، یاد رکھیں اسلام کی یہ شمع روز ازل سے جل رہی ہے، اس شمع کی حفاظت کرنے والی ذات زمین اور آسمان کا پروردگار ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت چاہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کی حفاظت کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ احکامات نازل فرمائے اور ہمیں بتایا کہ ان احکامات پر تم عمل کرو۔ تمہارا کام ہے احکامات پر عمل کرنا، تمہارا کام ہے ان احکامات کو آگے پہنچانا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی، کس بات کی؟ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور فرشتوں نے کہا سلام، قالوا سلاما، سلام ہو۔ قال سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچھڑا بھنا ہوا یعنی گائے کا گوشت بھنا ہوا لے کر آ گئے، اور پھر جب دیکھا کہ کھانا دسترخوان پہ لگا دیا گیا ہے لیکن ان آنے والے مہمانان گرامی نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، فلما رأى، کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لا تصلوا، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے، تو بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے، مہمان کھانا نہیں کھا رہے، کیا بات ہے؟ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم تو گھبرائے تو ان آنے والوں نے کہا لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اصل میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں قرآن؟ انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ گھبرائیے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ارسلنا، اب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آ رہے ہیں، انسانی لباس میں، تو جناب ابراہیم نے پہچانا نہیں، جی وہ نبی ہو کے نہیں پہچان پا رہے، وہ نہیں سمجھے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یہ فرشتے انسانی لباس میں آئے ہیں، ابھی ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر پہچان نہیں پا رہے، فرشتے تعارف کرا رہے ہیں اپنا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، حدیث جبریل کے نام سے تمام کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ وہ شخص آیا اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے آ کر سوال کیا مل ایمان ہو، بتائیے ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اخبرنی عن القیامہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو جب یہ سوالات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، توجہ ہے نا پوری پوری؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، جب جواب دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آنے والا اجنبی شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صدقتا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ عجیب ہے، ایک تو اجنبی ہے سوال کر رہا ہے، آقا جواب دیتے ہیں تو صدقتا کہہ کے تصدیق کی مہر لگا رہا ہے۔ جب سوال آپ سے کیا جائے گا آپ کو کوئی جواب دے گا، آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا ہے، تمہیں کیا، تم نے سوال کیا تو تمہیں جواب مل گیا۔ جب یہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من ہوا، اے عمر تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ قال اللہ ورسولہ عالم، یہ نہیں کہا کہ اللہ عالم، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب اللہ کہتے ساتھ رسول ملاتے، اللہ ورسولہ عالم، بھئی اللہ اس کا رسول جانے، ہم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ جبریل، وہ لباس انسانی میں جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان کی خدمت میں انبیاء، ان کی خدمت میں فرشتے لباس انسانی میں آ رہے ہیں تو یہ پہچانے نہیں، ڈر گئے کہ پتہ نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ فرشتوں نے تعارف کرایا بھائی ہم بھیجے گئے اور ہم آپ کی طرف نہیں آئے، ہم لوط کی طرف آئے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے ہیں ہم عام فرشتے نہیں ہیں۔
ہم عذاب دینے کے لیے آئے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل آ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو پہچان رہے ہیں، بلکہ صحابہ سے تعارف کروا رہے ہیں. اور یہیں پر ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل سے ہوئی، جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے، انہیں یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہیے. حدیث جبریل میں جبریل وہ ہے جو رسول پاک کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتا ہے. جبریل وہ ہے جو بارگاہ رسالت کا دربان ہے. جبریل وہ ہے جس کے اوپر معمور ہے کہ وہ صرف وہی لانے والا ہے. تو معراج کی رات اتنا لمبا سفر کر کے جبریل سے ملنے نہیں گئے تھے، وہ تو روز ان کے پاس خود ملاقات کے لیے آیا کیا کرتا ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے، جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے تو اسے ان کا غم ہوا، کیونکہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. خوبصورت، اور اردو زبان میں کہتے ہیں امرت. امرت کہتے ہیں بیریش لڑکے کو، کہ بیریش لڑکا خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے اندر شہوت ہوتی ہے. تو یہ جب آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تو حضرت لوط علیہ السلام کو غم ہوا، اور آپ کا سینہ جو ہے اس سبب سے تنگ ہونے لگا، اور آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا سختی کا دن ہے. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم، آپ کی امتی انتہائی بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. اپنی بے غیرت امت سے آپ بے حد تنگ تھے. یہ تو ہمارے آقا ہے نا، کریم ہے کہ ہماری بے غیرتی پر بھی پردہ ڈال کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ انبیاء کرام اپنی امت کی بے غیرتی کو کھلم کھلا بتاتے تھے. تو آپ نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے، اور اس کے بعد اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی ہوئی تھی. تو جب قوم آئی تو جناب لوط نے کہا اپنی قوم کے ان بے غیرت بے ضمیر لوگوں سے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں قوم کی، اللہ تعالیٰ نے جو قضائے شہوت کا طریقہ رکھا ہے ان سے نکاح کرو اور اپنی شہوت قضا کرو، ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے. لیکن قوم کے لوگوں نے معلوم ہے کس انداز میں جواب دیا. قوم کہتی ہے قالو، اے لوط لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم تو ضرور جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کہنے لگے کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، مجھے قوت ہوتی، میں تم سب کو ایسا سبق سکھاتا. اب یہ بات کر رہے تھے تو وہ جو خوبصورت لڑکے تھے، وہ خوبصورت لڑکے کیا بولتے ہیں، کہنے لگے اے لوط انا رسول ربک. ارے بھائی ہم خوبصورت لڑکے تھوڑی ہیں جو آپ گھبرا رہے ہیں، ہم خوبصورت لڑکے نہیں ہیں، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کے فرشتے ہیں. یہ حجت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ قوم لوط کی عادت یہ تھی کہ وہ عورت کے ساتھ کم اور مردوں کے ساتھ زیادہ اپنی قضائے شہوت کیا کرتے تھے، جس کو قوم لوط کا فعل کہا جاتا ہے، یا لوطی فعل. لوطی فعل تو نہیں کہنا چاہیے، قوم لوط کا فعل کہہ سکتے ہیں کہ قوم لوط کا یہ فعل ہے. اور یہ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے سب سے پہلے شروع کیا کہ اس میں مرد کے ساتھ اپنی قضائے شہوت پوری کر رہا تھا. قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کر کے آج کے دور کے لوگوں کو بتایا جو ٹرانسجینڈر کے نام پر آج دنیا میں شور مچا ہوا ہے. پاکستان ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پاس کرنے کی باتیں کر رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو چکا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے. بہرحال قوم کو اویئرنیس ہونی چاہیے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایک غیر قرآنی، غیر اسلامی، غیر مصطفی نظام کو نافذ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ پر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے پہلے بھی، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف احکامات موجود ہیں. ہم کسی صورت میں بھی پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کو بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے.
بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کے فرشتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حجت پوری ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دینی تھی مہلت دے دی، اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی قوم کے مخلص لوگوں کو یہاں سے لے کے نکل جائیے، تشریف لے جائیے، اور پھر دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ راتوں رات حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر، جو مخلص ترین لوگ تھے، ان لوگوں کو لے کر نکلے۔ آپ کی بیوی کو بھی تو فرشتوں نے کہا کہ بیوی نہیں جائے گی، آپ کی بیوی آپ کی قوم کے ساتھ رہے گی، بیوی آپ کی ضرور ہے لیکن یہ عقیدے میں آپ کی جیسی نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صبح کے قریب، الیس الصبح بقریب، کہ صبح کے قریب قریب عذاب الہی نازل ہوا۔ اور جب عذاب الہی آتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے ہم دری کو جھاڑتے ہیں نا یوں کر کے، اس طرح کسی نے زمین کو ایسے اٹھا کے ایسے پٹک دیا، آسمانوں سے پتھر برسے، اور جب پتھر گرتا تھا نا اس پتھر پہ بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کے نام کی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی، اسی پر بندے پر آگے گرتا تھا، اور وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر قرآن کریم میں ان کا یہ تذکرہ نہیں ہوتا تو پھر اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا کہ ہم ان واقعات کو بیان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو بیان کر کے گویا کہ ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی، وہ قومیں کہ جو احکام الہی کے خلاف گئیں، وہ قومیں کہ جنہوں نے رسول پاک اپنے رسول کے خلاف قدم اٹھایا، ان قوموں کو قرآن کریم نے نشان عبرت بنا دیا، نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور ان کے واقعات یہاں بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم یہ گناہ میں کے کام مت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے 10 عیب، 10 گناہ میری امت بھی اختیار کرے گی۔ گزشتہ امتوں کے 10 گناہ، 10 عیب میری امت بھی اختیار کرے گی، البتہ میری امت ان 10 کے اوپر ایک کا اضافہ کر دے گی۔ تو صحابہ اکرام نے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ 10 عیب بھی اختیار کرے گی اور اس کے اوپر ایک اضافہ بھی کرے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک گناہ میری امت بھی ایجاد کرے گی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک گناہ کون تھا جو ہم ایجاد کریں گے؟ یعنی صحابہ اکرام نے اپنی طرف نسبت کی۔ حضور نے فرمایا وہ ایک گناہ یہ ہوگا کہ عورت کے ساتھ ملے گی کہ جب مرد کی طلب باقی نہیں رہے گی۔ آج 2023 میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ لیسبین سیکس جو ہے آج پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کے کچھ برائیاں پاکستان میں بھی آ رہی ہیں کہ لیسبین سیکس پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سیکس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہمیں آگاہ فرما چکے ہیں کہ عورت کے ساتھ اس طرح ملے گی۔ آج بعض جگہوں پر بعض محافل میں خواتین کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں بیہودہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کو کلام الہی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کلام الہی عطا فرمایا ہے، ہم کلام الہی کے نور سے منور ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منور ہیں۔ لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو میرے غیب دان نبی پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ عیب میری امت میں پیدا ہوگا۔ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہم اب پیدا ہوئے تو ہم اپنی آنکھوں سے وہ حدیثیں کتابوں میں پڑھ کے حیران ہوتے تھے۔ پرانے لوگ آج سے 500 سال پہلے لوگ یہ حدیثیں پڑھتے تھے۔ ابن حجر، امام قسطلانی، امام قسطلانی، امام عسقلانی، ان لوگوں نے اپنی کتب احادیث میں یہ حدیثیں کوٹ کری ہیں، تو اس کا مطلب وہ کھل کے بیان نہیں کر سکے جتنا کھل کے آج ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے کہنا چاہیے کہ سیلاب بھی دیکھ لیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سیلاب بھی دیکھے ہیں نا، ہم نے جناب والا زلزلے بھی دیکھ لیے، ہم نے کرونا وائرس بھی دیکھ لیا ہے، ہم نے مسجدیں بند ہوتے بھی دیکھ لیا، ہم نے حج بند ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ کیا کیا ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں جو آج ہم نہیں دیکھ رہے، کتنی ساری پیشن گوئیاں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام پیشن گوئیوں کو دیکھنے کے بعد کم از کم اہل پاکستان اپنے عقیدے اور نظریے میں مضبوط ہو جاتے۔ لیکن پھر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئے گی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
جس طرح بنی اسرائیل کے لیے بچڑا ذبح کیا گیا اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس ذبح شدہ گائے کی بوٹی کو جب مقتول پر ٹچ کیا، قتل ہونے والے آدمی پر ٹچ کیا، تو وہ بوٹی سے وہ مرا ہوا بندہ جو ہے زندہ ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اس بات کو دیکھتے ہی ایمان لے آتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم، یہ بات دیکھ کے ان کے دل اور پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، آج ہمارا حال بھی ہے۔ دنیا جہان کی تکبندیاں ہمارے پاس موجود ہیں، دنیا جہان کی بکواسات ہمارے پاس موجود ہیں، دنیا جہان کی بےہودیاں ہمارے پاس موجود ہیں، دنیا جہان کی یاو گوئی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقیدہ توحید پر یقین کامل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت خلوص کے ساتھ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن اور اس کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے والا اخلاص نہیں ہے۔ اب ہم اسلام پر محض رسم کے طور پر عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، لا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى الاسلام الا رسمہ الا اسمہ ولا یبقى القرآن الا رسمہ، او کما قال علیہ السلام کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ جو بالکل قریب قریب ہے قیامت کے، کہ ان کے پاس اسلام باقی نہیں رہے گا ما سوائے نام کے، لا یبقى الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے، ولا یبقى القرآن الا رسمہ، اور قرآن باقی نہیں رہے گا ما سوائے رسموں کے، کہ آج ہم نے قرآن کو رسم بنا کے رکھا ہوا ہے، اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام پر نہیں چلتے، قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کامیابی، حقیقی کامیابی اس بات میں ہے کہ جو پروردگار عالم نے احکامات بیان کیے ان احکامات پر دل و جان کے ساتھ عمل کیا جائے، اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامرانی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان